السلام علیکم ناظرین، پروگرام اختلاف رائے میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان سید علی حیدر. ناظرین، کوئی ایک الزام ہو تو بتائیں، کوئی ایک الزام لگا ہو تو اس پر بات کریں. الزامات کی ایک بارش ہے، الزامات کی ایک فہرست ہے کہ جس ایک ایک الزام پر اگر بات کی جائے تو اس کے لیے پورا پروگرام درکار ہے. پیناما پیپرز ہوں یا اس کے بعد پلانٹڈ یا لیکڈ سٹوری کا معاملہ، ہر چیز کو متنازع بنایا جا رہا ہے یا وہ خود بخود بن رہی ہے. اس کے پیچھے نیت صاف ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ بھی عوام کے ہاتھ میں ہے. لیکن حقائق کیا ہیں؟ سب سے بہترین اس کا جو پلیٹ فارم ہے وہ عدالت ہوتی ہے. لیکن ہم یہاں پر پاکستانی میڈیا کے جو نمائندے ہیں یا جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ معاملات کی تہہ تک جایا جائے اور حقائق کو آپ تک پہنچایا جائے. لیکن آج کے پروگرام میں کچھ ایسے ہی معاملات کو ڈسکس کیا جائے گا، کوشش کی جائے گی کہ حقائق کی تہہ تک جایا جائے. میں اپنے معزز مہمانوں سے آپ سے تعارف کرواتا ہوں، اس کے بعد میں جو آج کے 2 سے 3 اہم ایشوز ہیں، جو موضوعات ہیں، ان کی طرف بڑھیں گے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے کیونکہ آج کئی ایسی چیزیں ہیں جو آپ بھی پہلی دفعہ سننے جا رہے ہیں. جی ہاں، میں سٹریس کروں گا اس بات پر، آپ وہ چیزیں پہلی دفعہ سننے جا رہے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے سب سے پہلے لاہور اسٹوڈیو سے سینئر انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جناب اسد کھرل صاحب نے. کھرل صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہمیں فیاض الحسن چوہان صاحب نے، پاکستان تحریک انصاف کے آپ رہنما ہیں، انہوں نے اسلام آباد سے جوائن کیا ہے، آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ناظرین، تیسری شخصیت وہ ہیں جو آج پہلی دفعہ ٹی وی پہ آنے جا رہی ہیں اور میری ضد پر، میرے بارہا اصرار پر وہ اس بات پر آمادہ ہوئے کہ اپنے عہدے کے دوران جو ڈپارٹمنٹ، جو ادارہ وہ سنبھال رہے تھے، اس دوران کچھ خاص شخصیات کی جانب سے جو irregularities سامنے آئیں، آج ان سے وہ پردہ اٹھائیں گے. سابق چیئرمین نیپرا جناب شوکت علی کنڈی صاحب. کنڈی صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا ہمارے ساتھ، آپ فون لائن پر ہوں گے. اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، ایک خاص مدعا ناظرین اسٹیبلش کروں گا. آپ کا ساتھ بہت ضروری ہے. آپ اس چیز پر آپ کا یقین ہونا چاہیے کہ یہ تمام معلومات محض عدالتوں اور میڈیا ٹرائل کے لیے استعمال نہ ہوں، یہ عوام کی انفارمیشن اور نالج کے لیے استعمال ہوں. ناظرین، رمضان شوگر مل جو ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں، سب اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ شریف خاندان کی مل ہے. اس مل کے اندر الیکٹریسٹی جنریشن کا کام بھی کیا جا رہا ہے اور کئی سالوں سے کیا جا رہا ہے، یعنی بجلی بنائی جا رہی ہے، تیار بھی کی جا رہی ہے. اب جب آپ کوئی پروڈکٹ تیار کرتے ہیں تو اسے کہیں بیچنے کے لیے تیار کرتے ہیں. جی ہاں ناظرین، یہ پروڈکٹ یعنی یہ بجلی فیسکو کو بیچی جا رہی ہے، فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کو یہ بجلی بیچی جا رہی ہے. اب آپ کے ذہن میں اگلا سوال یہ ہوگا کہ جناب بجلی بنانا تو اچھی بات ہے، بیچنا بھی اچھی بات ہے، تو اس میں برا کیا ہے؟ یہ سب کچھ اچھا تو ہے، لیکن اگر یہ حکومتی اجازت سے، اداروں کی اجازت سے کیا جا رہا ہو. سابق چیئرمین نیپرا ہمارے ساتھ اسی لیے موجود ہے کہ ان کے دور میں اس چیز کی ان کو اجازت نہیں دی گئی، جبکہ اس سے پہلے سے رمضان شوگر مل جو کہ شریف خاندان کی ملکیت ہے، وہ بجلی بنا بھی رہے تھے، بجلی بیچ بھی رہے تھے. وہ کاغذات آپ کے سامنے ہیں اس وقت، انتہائی اہم کاغذات ہیں جن میں اپلیکیشن بھی شامل ہے رمضان شوگر مل کی جانب سے کہ انہوں نے کہا کہ جناب آپ ہمیں بجلی بنانے کی اجازت دے دیں کیونکہ ہم پہلے سے بنا رہے ہیں، تو کائنڈلی جب تک یہ انٹرم آرڈر رہتا ہے ہائی کورٹ کا تب تک ہمیں بجلی بنانے کی اجازت دینی چاہیے. اس میں سب سے اہم بات، پھر میں مہمانوں کی طرف بڑھوں گا، اس سے سب سے اہم بات یہ ہے جناب کہ نیپرا کے لیگل ایڈوائزر کا اختلافی نوٹ، اور پھر جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم آپ کو اجازت نہیں دے سکتے. اور اس سے بڑھ کر بھی چیئرمین نیپرا جب وہ ممبر تھے اور بعد میں چیئرمین بھی، انہوں نے اس بات کو نگیٹ کیا، انہوں نے نامنظور کیا کہ رمضان شوگر مل کسی بھی طور پر مجاز ہے، اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ بجلی بنا کر بیچ سکے. شوکت علی کنڈی صاحب سے میرا سب سے پہلا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک لمبے عرصے سے یہ کام ہو رہا ہے، جب آپ ممبر بھی تھے نیپرا کے اور بعد میں چیئرمین، تو یہ رمضان شوگر مل کے بجلی بنانے اور بیچنے کا معاملہ آخر ہے کیا؟ جناب، یہ انہوں نے شاید 2008 یا 2009 کے پہلے اس میں انہوں نے ایک اپلیکیشن فائل کی تھی جی، جس میں انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ان کو بجلی بنانے کی لائسنس ایشو کیا، جنریشن لائسنس. لیکن جب اس کی اسکروٹنی کی گئی، جو ہمارے پروفیشنلز ہیں اور رجسٹرار بھی تھے اس وقت، جی، انہوں نے اس پہ ایک آبجیکشن لگا دیا کہ جب تک ان کے پاس ان کی جو میمورنڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسیشن ہے کمپنی کی، جو اس کو SCCP نے ایشو کی تھی، جی، اس میں جو اس کی آبجیکٹ آف دی کمپنی تھی ٹو سیل اینڈ ٹو
to produce and sell electricity, وہ क्लास नहीं थी, वो शिक नहीं थी. अच्छा. तो उसके बगैर जब उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की एक्टिविटी की इजाजत नहीं दी गई थी, तो उस सूरत में तो फिर उसको ये लाइसेंस इशू नहीं हो सकता. यानी 2008 से उसके बावजूद इजाजत अभी ली भी नहीं थी इन्होंने और ये बिजली बना रहे थे. उस वक्त तो शायद नहीं था, लेकिन लास्ट इसमें ये मुझे 2013 में जब इसके केस मेरे सामने आया तो उस पर मैंने फिर लिखा था ये चूंकि बिजली प्रोड्यूस कर रही है और वो इलीगल है. अच्छा. उसको उसके पास इस चीज की इजाजत नहीं है, उसके पास लाइसेंस नहीं है, तो इसलिए जो जिसके बिजली दे रहा है, खरीद रहा है, वो और ये दोनों गलत काम कर रहे हैं. अच्छा, यानी फेस्को भी गलत काम कर रहा है और यहाँ पर रमजान शुगर मिल बनाना और बेचना दोनों गलत काम हो रहे हैं. अच्छा, क्या फेस्को ने कुंडी साहब कभी खुद रिक्वेस्ट की या कोई ऑफिशियल रिक्वेस्ट भेजी रमजान शुगर मिल को कि जी हम आपसे बिजली खरीदना चाहते हैं, या नेपरा को उन्होंने कहा, यानी आपसे राब्ता किया उस दौर में कि हमें बिजली खरीदनी है इनसे? देखिए जी, जब कोई ये मिल जब कोई प्रोड्यूस करती है बिजली और वो बेचना चाहती है, तो जो उसके लेने वाला होता है, जो डिस्को उससे खरीदती है, वो एक इंटरम पावर परचेज रेगुलेशन के तहत PAR भेजती है. ठीक है. PAR मीन्स पावर एक्विजिशन रिक्वेस्ट, मीनिंग देयरबाय द रिक्वेस्ट टू परचेज पावर. तो वो आती है अथॉरिटी के सामने, उसको डिस्कस करते हैं, डिलिब्रेट करते हैं. अगर उसकी एक्विजिशन रिक्वेस्ट प्रॉपर है, जस्टिफाइड है, तो दे देते हैं, अगर नहीं है तो वो फिर इसको इजाजत नहीं देते. तो इनको चूंकि इजाजत नहीं है कुंडी साहब, ना पहले थी और आपके दौर में भी इजाजत नहीं थी इनको, तो ये आपसे पूछना चाहूंगा कि क्यों ये तो आपको ये सिंपल काम है, अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में तब्दीली लेकर आते, तरमीम करते और परमिशन ले लेते, क्यों नहीं हो सकी ये तरमीम? देखिए जी, जो थोड़ा मुझे याद आ रहा है, डेप्थ पे तो मैंने इसको अभी नहीं देखा आपके इसके बाद, ये इन्होंने जब अप्लाई किया तो उस वक्त शायद जो मेरे लीगल एडवाइजर के नोट्स उस वक्त और उनके डायरेक्टर लाइसेंसिंग के जो नोट्स आ रहे थे मेरे पास वर्किंग पेपर पे थ्रू जी, उसमें ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पे इनका कोई स्टे ऑर्डर था. अच्छा, ये फैमिली के अंदर भी मसला था शेयर्स को लेकर के. जो डायरेक्टर आते थे या मुझसे मुलाकात करते थे या किसी मिलते थे, तो उनको हमने बड़ा क्लियर बताया कि आप जाए SCCP से, गेट एन अमेंडमेंट फ्रॉम द SCCP. ठीक है. that they are authorized, that Ramzan Sugar Mill is authorized to produce and sell electricity. सर इधर उर्दू में बताइएगा, मैं चाह रहा हूँ कि हर आम शख्स भी ये बात समझ सके कि वो ना ऑथराइजेशन रखते हैं. हमने उनको रिटर्न भी दिया है और ज़बानी कलामी भी कई बार उनसे हमने यही कहा कि अच्छा सर, आपसे ये आखिरी सवाल, जो मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, उसमें SCCP से हमें तरमीम करा के और ले हम आपको दे देंगे. लेकिन अच्छा, अब भी बिजली बनाई जा रही है, तो अब इन्होंने ऐसा, अब हमारे पास इंफॉर्मेशन ये कि इन्होंने परमिशन ले ली हुई है नेपरा से, तो MOA के बगैर, तरमीम किए बगैर, क्या नेपरा ये जवाज रखती है कि वो इजाजत दे दे इस तरह से बिजली बनाने की? नहीं जी, किसी सूरत में भी नहीं. वो बड़ा क्लियर है, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो लाइसेंसिंग रूल्स हैं उसमें बड़ा क्लियर है कि ये जो मेमोरेंडम जो कंपनी है उसके पास SCCP की तरफ से इजाजतनामा होना चाहिए कि वो बिजली बेच और खरीद सकती है. ठीक है. उसके अलावा नेपरा नहीं दे सकती किसी सूरत में, जो मैंने क्योंकि मैं इसका काफी You were in charge of the helm of affairs of NEPRA, sir. Definitely you know better. मैं आपके पास थोड़ी देर में आता हूँ. असद खरल साहब, ये पूरी गुफ्तगू आपने सुनी, ये तो एक केस है और न जाने कितने केसेस में एक केस होगा. मैं एक चीज एस्टैब्लिश करना चलूं, हमने कोशिश बारहा की कि नून लीग से या शरीफ फैमिली से कोई नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हो. ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि एक साइडेड प्रोग्राम है. हमारी अभी भी कोशिश है कि कोई फोन लाइन पर ही हमारे साथ आ जाए और इस चीज को, पूरा प्लेटफॉर्म हमारा हाजिर है, आप डिफेंड करें इस चीज को, ये इल्जामात जो लगाए जा रहे हैं. खरल साहब, आप क्या कहेंगे? आपने जो बात की, इससे आगे की भी बात है जी. एक तो ये है कि नेपरा का जो इसका टैरिफ है ना जी, ये एप्लीकेशन ये दी गई थी कि हम सस्ती तरीन बिजली बनाएंगे. बगास टेक्नोलॉजी सस्ती बिजली है, गन्ने के फोग से बनती है, जो कि आपका चूरा गन्ना है, फोग है, उससे बनती है, और इस हवाले से इंडिया से मशीनरी भी और चाइना से इंपोर्ट की गई. अब जब ये सारा मामला हो गया तो उसके बाद नेपरा का चूंकि अपनी हुकूमत है सूबे में भी और वफाक में भी,
نیپرا سے جو ٹیرف لیا گیا جو فیسکو کو بجلی بیچی جا رہی ہے وہ 11 روپے یونٹ سے زیادہ بیچی جا رہی ہے، جبکہ یہ 5-6 روپے اگر آپ بگاس پہ جاتے ہیں تو 5-6 روپے یونٹ ہونا چاہیے. تو یہ فرنس آئل والا جو ریٹ ہے وہ چارج کر رہے ہیں بگاس کی بجلی کا بھی، یعنی آدھا ریٹ ملنا چاہیے، ڈبل سے بھی زیادہ لے رہے ہیں. دیکھیں نا اس میں جیسے کنڈی صاحب فرما رہے ہیں اس میں تو پھر فیسکو بھی اتنی ذمہ دار ہے. یہ بھی کنڈی صاحب سے پوچھا نا کہ راتوں رات ٹیرف کیسے تبدیل ہو گیا؟ کیا بیگاس ٹیکنالوجی کے ذریعے جو بجلی پیدا ہوتی ہے اور فرنس آئل کے ذریعے بجلی پیدا ہوتی ہے کیا اس کا ٹیرف ایک ہوتا ہے، اور نیپرا نے کیسے یہ اپروو کر دیا؟ جی کنڈی صاحب. جناب پہلے تو میں ذرا پوچھنا چاہوں گا کہ ٹیرف ان کو دیا کس نے؟ نیپرا نے دیا. میرے پاس نوٹیفیکیشن کو کاپی بھی موجود ہے، اور راتوں رات ریٹ بھی تبدیل ہوئے تھے، پھر چند دنوں میں دوبارہ انہوں نے کون سے سن کی بات کر رہے ہیں، کون سی یہ ایگزیکٹ میرے پاس اب مجھے ڈیٹ نہیں ایگزیکٹ، لیکن میں نے فیسکو کا ریٹ بھی نکلوایا تھا، نیپرا کا نوٹیفیکیشن بھی میرے پاس موجود ہے، اور فیسکو کا ریٹس جو ہیں وہ بھی 11 روپے سے زیادہ. کلر صاحب کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے دور میں تو ان کے پاس تو انہوں نے اپنا اختلافی نوٹ لکھا ہے اور ان کے لیگل ایڈوائزر نے. نہیں وہ تو بجلی بن بھی رہی ہے، بجلی اب بھی بن رہی ہے، بجلی بن بھی رہی ہے، بجلی سپلائی جا بھی رہی ہے، بک بھی رہی ہے. کل صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو مجھے یاد پڑ رہا ہے تھوڑا بہت، جب اس کی پی آر ہم نے لی ہے فیسکو کو ہم نے اجازت ہی نہیں دی خریدنے. تو اب یہی تو مسئلہ ہے، اب کون ایکشن لے گا؟ یہ تو میں بتا رہا ہوں، ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں. ٹیرف کہاں سے آ گیا؟ فیسکو لے رہی ہے، ٹیرف کی کاپی میرے پاس موجود ہے، اور فیسکو لے رہی ہے. فیسکو لے رہی ہے، میں نے فیسکو کے آفیشل سے کنفرم کیا تھا، ان کا ہم لے رہے ہیں بجلی ان سے. مجھے اگر آپ اجازت دیں 1 منٹ دے دیں تو جی جی آپ کو دیکھیں جی. پہلے ہوتی ہے پی آر، پہلے اس کو نیپرا اجازت دیتی ہے ڈسکو کو کہ وہ بجلی خریدے. جب ہم نے اس کو جو مجھے یاد پڑ رہا ہے میں نے تو اپریل 2013 میں چھوڑی نیپرا، تو جب ہم نے اس کی ریکویسٹ ہی اپروو نہیں کی تو ٹیرف کہاں سے گا؟ ٹیرف تو سیکنڈ سٹیپ ہے نا جی. اچھا ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ ایک بات ہے، ایک بات آپ کا صرف پوائنٹ آ گیا، میں آگے بڑھوں گا، اور بھی کئی چیزیں ہیں. اسد کھرل صاحب کے حوالے سے بھی میرے پاس ایک یہاں پہ چیزیں ہم بات کریں گے، پاناما کے حوالے سے بھی. ایک بات واقعی اچنبے کی ہے کہ نیپرا نے جب اپروو ہی نہیں کیا تو کس ٹیرف پہ فیسکو خرید رہی ہے اور آگے کیا دے رہی ہوگی، وہ اگر ہے تو وہ طے کس نے کیا ہوگا. میں چاہوں گا اسد کھرل صاحب آگے کسی پروگرام میں آپ وہ کاپی ضرور لے کے آئیں، اس چیز کو فالو اپ ضرور دیں گے. جی فالو اپ ضرور دیں گے. آگے بڑھیں گے. چوہان صاحب ذرا آپ کو بھی میں انگیج کرنا چاہوں گا کہ پاناما پیپرز پر بھی ہم بات کرتے ہیں، وہ بھی ایک بڑی اہم چیز ہے، لیکن یہ المیڈا والی سٹوری کے میں اس چیز کے اوپر یہ جو لیک پلانٹڈ سٹوری تھی، اس پہ کمیشن بنا ہے ایک. اچھا اس کمیشن پہ آپ کی پارٹی نے اعتراضات اٹھائے ہیں. آج بھی بات ہو رہی تھی، آفیشلز یہ کہہ رہے تھے، نون لیگ کے رہنما یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اب آپ کی عادت بن چکی ہے، ان صاحب کی شہرت بہت اچھی ہے جسٹس صاحب کی، لہٰذا آپ اپنی اس عادت سے باز رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی حیدر آپ ابھی تھوڑی دیر ڈسکشن کر رہے تھے اور کنڈی صاحب بتا رہے تھے کہ اللیگلی جناب یہ شریف خاندان اپنی شوگر ملوں میں بجلی پیدا کر رہا ہے، اور جناب والا وہ تو اللیگلی پیدا کر رہا ہے نا، یہ پچھلے 40 سال سے لیگلی پورے پاکستان کو بیوقوف بنا رہے ہیں. بجلی تو یہ 3 سال سے اللیگلی بنا رہے ہیں، لیکن لیگلی بیوقوف جو ہے وہ 40 سال سے بنانے لگے ہوئے ہیں. حلوائی کی دکان پہ نانا جی کی فاتحہ والا ماحول بنا ہوا ہے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پنجاب کے اندر ایک شوگر مل کو کسی دوسری جگہ پہ شفٹ کرنا جو ہے وہ ناجائز بھی ہے، اللیگل بھی ہے. ایک ضلع سے دوسرے ضلع شفٹ نہیں کیا جا سکتا. شریف خاندان 2 سے زائد اپنی ملیں جو ہے ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں شفٹ کر چکا ہے. یہاں پر بھائی جان ان کا اپنا قانون ہے، جمہوریت نہیں ہے، آل شریف کی بادشاہت ہے. اور بادشاہت کا عالم یہ ہے کہ یہی ڈسکوز جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں نا، جو آل شریف کی انگلی پہ خود بھی ڈسکو کرتی ہیں اور پوری پاکستانی قوم کو بھی ڈسکو کرانے لگی ہوئی ہیں، یہ ڈسکوز 5-5 کروڑ روپیہ اسی آپ کے میڈیا سیل کو، جس کا نام ہے اسٹریٹجک میڈیا اینڈ کمیونیکیشن سیل، جس کے ذریعے سے وہ ڈال لیکس ہوئی تھی، 5-5 کروڑ روپیہ ان کو دیتی ہیں. 35 کروڑ روپیہ دے کے یہ پچھلے 3 سال سے چلایا جا رہا تھا یہ والا سیل. اور آپ کو میں کچھ چیزیں لیک کر دیتا ہوں جو پہلے بھی میڈیا کے اندر آ چکی ہیں. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ زیغم عباس نامی اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا، وہ یہاں پر اس سیل کے اندر جو نون لیگ کا میڈیا سیل تھا، یہاں پر محترمہ مریم نواز صاحبہ کا اسپیشل مشیر اور انچارج تھا. پھر دوسری چیز، آپ کی مہر النساء صفدر صاحبہ جو مریم نواز صاحبہ کی بیٹی ہیں اور وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی نواسی ہیں، وہ یہاں پر سوشل میڈیا مینیجر تھیں. پھر عمر رؤوف عوان صاحب کے جو کیپٹن صفدر کے بھتیجے ہیں، وہ اس پہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھے. پھر اس کے علاوہ جناب آپ کا عبد الراشد شاکر ہے ایک فرد،
جس کا ایک انتہائی قریبی عزیز ابرار حسین کہ جو انڈین وزارت اطلاعات میں جاب کرتا ہے وہ یہاں پہ ایک سینئر عہدے پہ تھا. پھر ایک لسٹ ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ نے پرویز رشید کی جو قربانی دی ہے پوری پاکستانی قوم کو یہ منظور نہیں ہے, کیونکہ ان لیکس کے ذریعے سے افواج پاکستان کو بدنام کیا گیا, ان کے اوپر موردِ الزام. مجھے بریک یہاں پر لینی ہے, اور بریک پہ جانے سے پہلے میں دو چیزیں یہاں پہ سامنے رکھنا چاہوں گا. شوکت علی کنڈی صاحب بھی, سابق چیئرمین نیپرا ہمارے ساتھ موجود ہے, اسد قی اور چوہان صاحب بھی. پہلی تو میری یہ ایک دفعہ پھر ریکویسٹ ہوگی کہ کوئی نون لیگ کا نمائندہ ہمارے سامنے آئے, ہمارے ساتھ آئے. اس پروگرام کا پلیٹ فارم ان کے لیے بھی اتنا ہی حاضر ہے ان کے لیے جتنا باقی مہمانوں کے لیے. آ کے اس چیز کو ڈیفینڈ بھی کریں, کیونکہ ابھی تک یہ چیزیں صرف الزامات ہیں. میں دوبارہ دہرا دوں, یہ کوئی ٹرائل نہیں ہے, یہ الزامات ہیں جو متعدد لوگوں کی جانب سے لگائے گئے. ایک بات. دوسری بات ناظرین, ہم یہ اسٹیبلش کریں گے بریک کے بعد کہ یہ جو ایک کمیشن بنا ہے پلانٹڈ اسٹوری پہ انویسٹیگیشن کرنے کے لیے, یہ کس حد تک افیکٹو ثابت ہوگا. کیا اس میں ہمیں ایک خاص ادارے کو ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھنا چاہیے کہ وہ ریٹریٹ کر رہا ہے اس طرح کے کمیشن پر کمپرومائز کر کے؟ ایک بات. دوسری بات یہ, پینما کا معاملہ بے شک اس وقت عدلیہ میں موجود ہے, لیکن اسد کھرل صاحب کے پاس کچھ انکشافات ہیں, انہی کی کتاب سے لیے گئے, اور وہ اب کے نہیں ہے, وہ آج سے 17 سال پہلے کے انکشافات ہے کہ پینما پیپرز کی بات اس وقت کی گئی تھی. بریک کے بعد اس پہ بات کریں. بریک کے بعد حاضر ہیں ناظرین. 2 سے 3 چیزیں جو ہیں اس وقت پروگرام میں سائملٹینیسلی ڈسکس ہو رہی ہیں. ہم بات کر رہے ہیں رمضان شوگر مل کے اللیگلی بجلی جنریٹ کرنا اور پھر فیسکو کو بیچنا. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ جناب جو کمیشن بنایا گیا ہے پلانٹڈ اسٹوری کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے, وہ کس اثر انداز ہو سکتا ہے, افیکٹو ہو سکتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں نے بھی تھوڑا سسپینس رکھا ہوا ہے پینما پیپرز کے حوالے سے. وہ اسد کھرل صاحب کی اس حوالے سے تحقیقات ہیں کہ جناب یہ آپ کی بات نہیں ہے, 17 سال پہلے بھی بڑی ہی ڈیٹیل سے اسی طرح سے نیلسن نیسکول کا جو ہے انکشاف ہوا. تمام چیزیں وہ آپ کے لیے تھوڑا سے ہم سرپرائز رکھیں گے, آپ کو بتائیں گے. کچھ چیزیں ہیں کنڈی صاحب, میں چاہوں گا پہلے آپ سے میں کلیئر کر لوں سر, یہ آپ کو اب کنفرم ہے کہ اب جو نیپرا موجودہ نیپرا ہے آپ کے جانے کے بعد انہوں نے پرمیشن دے رکھی ہے؟ اور دوسرا یہ, اگر نہیں دے رکھی تو ایس سی سی پی اس پر ایکشن کیوں نہیں لے رہی کہ رمضان شوگر مل انلیگلی بجلی بنا بھی رہی ہے, بیچ بھی رہی ہے؟ دیکھیں جی, فرینکلی مجھے کوئی علم نہیں ہے کہ انہوں نے دیا ہے نہیں دیا ہے, لیکن اگر انہوں نے دے دیا ہے بغیر ایس سی سی پی کے ترمیم شدہ ایم او اے کے, تو پھر وہ انہوں نے ٹھیک کام نہیں کیا. اچھا, اگر اس نے امینڈ کیا ایس سی سی پی نے اس کے میمورنڈم آف ایسوسیشن اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسیشن کو, اگر انہوں نے اس کے اس میں انکارپوریٹ کر دیا ہے ان کے کمپنی کے میمورنڈم میں, تو پھر تو نیپرا مجاز ہے کہ وہ لائسنس اس کو ایشو کر دے. اگر انہوں نے یہ ترمیم نہیں کیا اپنے میمورنڈم آف دی کمپنی میں, تو پھر میرے خیال میں ٹھیک ہے, یہ پوائنٹ آ گیا سر. لیکن میں یہ آپ چیز بتاتا چلوں ناظرین کہ اب کے حوالے سے ہم کوشش کریں گے موجودہ اتھارٹی سے یہ بات کنفرم بھی کر لیں, لیکن یہ بات تو طے ہو چکی کہ جب آپ خود بطور چیئرمین کام کر رہے تھے تو اس دوران بھی اور اس سے پہلے بھی بجلی انلیگلی بنائی بھی جا رہی تھی, بیچی بھی جا رہی تھی. اسد کھرل صاحب اگلی چیز پر آتے ہیں. میں چاہوں گا ہمارے پروڈیوسر صاحب جو ہیں وہ ٹیلی ویژن اسکرین پر کچھ کاغذ ہیں, کتاب کے کچھ ورک ہیں, وہ دکھائیں ذرا, تاکہ میں وہاں سے چیز کو ہے آگے لے کے چلوں. ناظرین, یہ کھرل صاحب 17 سال پہلے نیسکول کا ذکر بھی ہوتا ہے, لگژری سویٹس ایٹ پارک لین کا ذکر بھی ہوتا ہے, جو بینکس کے ساتھ پلنڈر کیا گیا نیشنلائزڈ بینکس کے ساتھ, ان کے ساتھ اس کا بھی ذکر ہے. اور یہاں پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, اگر یہ رکے آپ دیکھیں, آپ نیلسن انٹرپرائزز لمیٹڈ کیئر آف, وہ اگر ہٹ گیا, یہ تمام ڈاکومنٹس موجود ہیں. سر یہ ذرا کھرل صاحب بتائیے گا کس طرح سے 17 سال پہلے ہی اس چیز کا پتہ چل چکا تھا؟ دیکھیں 2016 میں پیناما پیپرز آئے, اور پیناما پیپرز کے اندر جو چیزیں آئیں وہ نیلسن اور نیسکول کا ذکر آیا اور پارک لین کے فلیٹس کا ذکر آیا, اور اس کے اندر بینیفیشل آنر جو ہے ان کا نام کے طور پہ سامنے آ گیا مریم صفدر صاحبہ کا اور حسین نواز صاحب کا.
معاملہ یہ ہے کہ جس طرح اب پاناما پیپرز کا جو ICIJ کی رپورٹ آئی اور بڑا شور مچا جی اسی طرح ہی یہ شور مچا. اور یہ جو آپ نے ابھی جس کا ذکر کیا ہے یہ میں نے 99 میں کتاب لکھی آج سے 17 سال پہلے, اور 17 سال پہلے اس کے اندر یہی 2 آف شور کمپنیز, یہی پارک لین کے فلیٹس اور یہی نیلسن اور نیسکول جو کمپنیز ہیں اس کا ذکر ہے. اس میں پوری منی ٹریل بھی ہے کہ کس طرح پاکستان سے پیسہ باہر گیا اور کس طریقے سے شریف فیملی ان کو ہولڈ کر رہی تھی. پہلا پارک لین کا جو فلیٹس ہے 1 جون 1993 کو لیا گیا, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر. اور اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ اس کو شیمراک کمپنی اور ڈوب لپٹن اور ارسس سپیکر اور پھر ولمر ہیں وہ اس کو کس طریقے سے مینج کر رہے تھے. اور یہ شریفز کے فنڈز تھے جو کہ فورن انویسٹمنٹ تھی اس وقت یعنی $50 ملین کی, اور اس وقت ان فلیٹس کی قیمت جو تھی وہ تھی $5 ملین, یعنی 20 روپے کا بھی ڈالر اگر لگائیں تو اس وقت 1 ارب روپے یہ جو ہے ان فلیٹس کی پرائس تھی. اب آگے جا کے اگر اس کتاب میں دیکھتے ہیں تو 1945 سے لے کر 1994 تک غالباً یہ ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے باقاعدہ اتھینٹیکیٹڈ موریں لگی ہوئی ہیں, اور یہ وہ ڈاکومنٹس ہیں جو کہ نیب اور FIA سے میں نے لیے اور لے کے میں نے کتاب میں لگائے, اور اس کتاب کی اب تک کئی ایڈیشن بھی شائع ہو چکی ہیں. یہ 99 کا قصہ ہے, اور اس میں بہت سارے جو معاملات ہیں جو ابھی نیب کے اندر جو میگا کرپشن کیسز کے اندر بھی ہے, جو ایسٹ بیہائنڈ مینز کا کیس ہے اس کے اندر بھی یہ پارک لین کے فلیٹس نیلسن اور نیسکول کے حوالے سے یہ سارے معاملات وہاں پہ آلریڈی انڈر انویسٹیگیشن پڑے ہوئے ہیں. ہم تمام ڈاکومنٹس ناظرین کو دکھا بھی نہیں سکتے. یہ نام ہے شریف خاندان کے, یہ نام اگر دیکھیں گے تو 43 ممبرز آف شریف فیملی ہیں, اور اس میں کزنز کے بھی نام ہیں. اور اب مجھے عجیب سا لگتا ہے لیکن یہ انہوں نے کیا ہے, اب جو انہوں نے کرنے ہیں وہ رسپانسیبل ہیں. اس میں والدہ محترمہ صاحبہ کے نام پہ بھی منی لانڈرنگ کراتے رہے. 180H اور 181 اور 82H ماڈل ٹاؤن کی ریزیڈنسیز ہیں, اس کے اندر اماؤنٹ بھی ریفلیکٹ ہو رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے سر یہ اتنا آپ کے پاس جو اس وقت پلندہ ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ثبوت اتنا ٹھوس ہے کہ آپ ابھی جو کیس بھی چل رہا ہے آپ عدالت میں اس کو اگر لے کے جائیں تو بطور ریفرنس استعمال ہو سکتا ہے؟ یہ تو آلریڈی یہ وہ پراپرٹیز ہیں جو کہ یہ نیلسن اور نیسکول کے والے سے, یہ پارک لین کے جو فلیٹس ہیں یہ FIA نے اور نیب نے, جو میں ریکارڈ بتا رہا ہوں, 13 اگست 1998 کو UK اتھارٹی سے انہوں نے ڈاکومنٹس کانفسکیٹ کیے, سیزر میمو بنائی, ان کا ریکارڈ پہ موجود ہے. اب مجھے صرف یہ بتا دیں, یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے 2005 میں سعودی عرب میں مل بیچی اور 1993 میں اس پیسے سے کس طرح یعنی یہ تو سائنسدان بھی چکرا جائیں گے کہ 5 میں آپ نے چیز بیچی ہے اور 1993 کو آپ کو جو 99 میں کتاب آئی اس میں بھی 20 اکتوبر 1998 کو دی انڈیپینڈنٹ پیپرز میں یہ چیز شائع ہوئی. پھر اس کے بعد وہ 28 سپٹمبر 1998 کو نواز شریف صاحب نے پارک لین کے فلیٹس میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کے دوران یہ بتایا, اور ڈان میں سٹوری بھی پبلش ہوئی کہ جس فلیٹ میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہا ہوں ہاں یہ فلیٹ میرا ہے. پھر اس کے بعد جس طرح آپ نے بتایا کوئنز کورٹ کا, لندن ہائی کورٹ کا جو فیصلہ بھی موجود ہے, اور یہ پراپرٹی جو ہے نواز صاحب کا سٹیٹمنٹ بھی موجود ہے کہ بچے پڑھنے کے لیے آئے ہیں. تو اچھا اس میں صرف سوال ہے کہ میں بچاؤں گا چوہان صاحب کو بھی ہم شامل کر لیں. چوہان صاحب ایک چیز مجھے نہیں پتا, دیکھیں یہ باتیں میں دوبارہ کہتا ہوں, یہ الزامات ہیں. کھرل صاحب جو باتیں کر رہے ہیں اگر فورج ہیں تو کوئی چیلنج کر دے سر. میں تو اتھارٹی نہیں ہوں سر, میں تو اتھارٹی نہیں ہوں کہ میں ان ڈاکومنٹس کی جانچ پرکھ کر سکوں. سر میرا ایک سوال لے لیں, پھر آپ اپنی پوری گفتگو کیجیے گا. ایک سوال لے لیں میرا, اگر تو ثبوت موجود ہیں جو کہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بھی کہتے ہیں اور آپ کے کچھ جو لیڈران ہیں وہ بھی کہتے ہیں, لیکن جب عدالت میں ثبوت مانگا جاتا ہے تو حامد خان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جی تسی پروف کرنا ساڈے کول تو کچھ نہیں, مطلب وی ڈونٹ ہیو اینی پروف. تو مطلب اس وقت کیوں آپ ہواؤں میں دیکھنے لگ جاتے ہیں اور کھمبے گرنے لگ جاتے ہیں؟ آپ علی حیدر آپ یہ کہتے ہو نا کہ یہ پروف ہے کہ نہیں ہے, تو میں اس پہ اتنا ہی کہوں گا کہ یہ راز کوئی ایسا راز نہیں, سب اہل گلستان جانتے ہیں, ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا. میں تو اتھارٹی نہیں ہوں نا کہ میں جانچ پرکھ کر سکوں اور میں کوئی اپنا فیصلہ دے دوں. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, میری اس بات کو اسد کھرل جیسے کمپیٹنٹ جناب انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جناب اون کریں گے کہ پاکستان کے موجودہ نیب کا اصول ہے کہ جس پہ الزام لگے گا اس نے ثابت کرنا ہے کہ میں جناب گناہگار نہیں ہوں. ایک منٹ الزام لگانا ہے. آپ میرے بھائی ہیں, مجھے بہت عزیز ہے, میں آپ کی بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں. میں اس وقت ٹی وی میں بیٹھ کے کہتا ہوں فیاض الحسن چور ہے, تو فیاض الحسن کیا آپ جا کے عدالتوں میں چکر کاٹنا شروع کر دے گا, اپنا عہدہ چھوڑ دے گا؟
سر یہ تو کوئی بات نہیں نا. میں ثابت کروں گا اگر آپ الزام لگائیں گے. نیب کا آرٹیکل کرنے دیں. نیب کا آرٹیکل 9 اور 10 آپ پڑھ لیں, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کا. اس کے مطابق اگر کوئی پراپرٹی ٹیگ ہو جاتی ہے کسی پبلک ہولڈر کے نام, یہ نیب کے تھرو کے حوالے سے, اس کے فرنٹ مین کے حوالے سے, اس کے بے نامی کے حوالے سے, اس کے ریلیٹو کے حوالے سے, اس کے فرنٹ مین کے حوالے سے, تو وہ برڈن آف پروف اس کے اوپر آتا ہے کہ وہ اپنی لیکن وہ نیب آرڈیننس کے حوالے سے نیب کوڈ اور نیب کے اندر کے ڈاکومنٹ پڑے ہوئے ہیں. یہ نیب کے تھرو تو نہیں کہہ رہا, نیب کے اندر ڈاکومنٹ پڑے ہوئے ہیں. بریک کے بعد اس پہ مزید بحث کرتے ہیں. وقفے کے بعد. بریک کے بعد حاضر ہیں ناظرین. بریک سے پہلے جو بات ہو رہی تھی, چوہان صاحب سے میں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ جناب جب الزامات ہیں اور ثبوت بھی آپ کے پاس ہیں, عدالت میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پر عدم ثبوت کی بات کیوں کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے, then onus resides on the accused. ٹھیک ہے, وہ نیب آرڈیننس کی بات کر رہے ہیں. کچھ چیزیں ہیں میں چاہوں گا اب آگے بڑھا جائے, ان پر بات کی جائے. کھرل صاحب, یہ جو کمیشن بنایا گیا ہے پلانٹڈ سٹوری کے حوالے سے, اور یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے, یہ بہت بڑی چیز ہے. نیشنل سیکیورٹی داؤ پہ لگ گئی, بریچ ہوئی, آپ کا ہمسایہ ملک جو اس وقت دشمنی پر اترا ہوا ہے وہ اس کو استعمال کر کے آپ کے خلاف اور بڑا پروپیگنڈا کرتا رہا. یہ جو کمیشن بنا ہے, آپ کو, مجھے لفظ بڑے کیئرفلی استعمال کرنے پڑ رہے ہیں, ہمیں ایسا سمجھ لینا چاہیے کہ ایک ادارہ جو ہے وہ سمجھوتا کر گیا ہے, وہ ریٹریٹ ہو گیا اس چیز سے. دیکھیں جو اس کی کمپوزیشن ہے اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ جو جسٹس صاحب جو ریٹائرڈ ہیں جی, وہ ایک تو پنجاب حکومت کے بینیفیشری عرصہ دراز سے رہے ہیں, پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے حوالے سے ریزیڈنٹ سرکاری, ان کو مراد پرکس اینڈ پریولیج جو ہیں وہ سرکاری خزانے سے لیتے رہے ہیں. اور پھر ان کی جو صاحبزادی ہیں وہ شریف میڈیکل جو سٹی ہے اس میں پروفیسر ہیں اور وائس پرنسپل بھی ہیں, نوشین رضا صاحبہ. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ کس طرح کا کمیشن ہے جس میں, اور پھر اس میں ایک اور بڑا, یہ پھر وہ تعصب کی بات ہم نہیں کہتے, لیکن یہ پھر آوازیں اٹھتی ہیں ایسی اگر باتیں آپ کریں گے. اس کمیشن میں تمام لوگ جو ہیں ان کا تعلق پنجاب سے ہے. یہ ایک نیشنل لیول اور ملکی سلامتی سے ریلیٹڈ ایشو ہے. اس میں طاہر شہباز صاحب ہوں, اس میں جسٹس صاحب ہوں, یا باقی دیگر جو لوگ اس میں ہیں کمیٹی میں. اور اس میں ایک اور بڑا حیران کن بات ہے کہ صوبائی مہتسب جو ہیں وہ ایک بیسیکلی ایک جوڈیشل اس کی حیثیت ہوتی ہے, اور ان کو بھی اس میں ممبر بنایا گیا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب چودھری نثار صاحب نے بات کی تھی, انہوں نے یہ کہا تھا کہ ISI, MI اور IB یہ ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن بنے گی ٹیم. مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ کمیشن کی کس اتھارٹی کے تحت بنا ہے, نہ تو کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت بنا ہے, نہ یہ کوئی جوائنٹ انویسٹیگیشن ہے, نہ کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسی FIA ہے یا کوئی اور اگر ہو تو وہ بنا سکتے ہیں. ایک اپنی ایک انویسٹیگیشن ایجنسی ہوتی ہے یا کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت. بیچ میں ایک کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے, اس کے اوپر 4 نام لکھ دیے گئے ہیں, اور اس کی حیثیت یہ کوئی بھی رپورٹ دے دے. پہلی بات عثمان انور صاحب جو ہیں وہ دیکھیں نا, یہ رانا مشہود کیس کے اندر وہ بھی نیب میں ان کا بھی نام آیا. نہیں, یہ تھوڑا سا کنفیوز, یہ بہت سارے لوگ غلط کر رہے ہیں. اچھا, یہ ڈاکٹر عثمان انور صاحب کے حوالے سے ویری اپرائٹ آفیسر ہیں, پولیس آفیسر ہیں. وہ اور ہیں جن کے حوالے سے آپ نے بات کر رہی, وہ بھی ان کا عثمان انور صاحب نام ہے, وہ ڈی جی سپورٹس رہے ہیں. ان کے بھی حوالے سے بھی الزام ضرور ہیں, میں ان کے اوپر ایسی نہیں بات, نیب میں کوئی ایسی پروف نہیں ہوئی, لیکن یہ جو ہیں ڈائریکٹر FIA اور وہ عثمان انور صاحب میں کافی ان میں ڈیفرنٹ ہے. لیکن میڈیا پہ ایسے ہی غیر ذمہ دارانہ چیزیں وہ غلط ہے. یہ بات بہت اچھی کی, اور یہاں پر میں بذات خود ایک ذمہ دار جرنلسٹ ہونے کے ناطے میں اس چیز کی تصحیح کرتا ہوں کہ یہ چیز اگر غلط تھی, اس کی تصحیح کھرل صاحب نے کی, میں اس غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی تصحیح کرتا ہوں اور ان خاص شخصیت سے معافی بھی مانگتا ہوں. اچھا چوہان صاحب, یہ آپ آواز تو اٹھی ہے لیکن اس آواز میں کوئی اتنا دم نظر نہیں آ رہا جتنی پاناما پہ اٹھی تھی. نیشنل سیکیورٹی جناب بریچ ہوئی ہے, اس پہ ایک کمیشن بنا ہے, اس کی آج پہلی سٹنگ بھی ہوئی ہے, لیکن اس پر اعتراضات ہیں. دیکھیں میں علی حیدر آپ کے سامنے خبر بریک کروں. مجھے کل پاکستان کے انتہائی سینئر جرنلسٹ نے مجھے بتایا کہ انہیں شہباز شریف کے ایک انتہائی قریبی ذاتی دوست نے انہیں بتایا کہ شہباز شریف نے اس کو کہا کہ ہم نے پاناما کے حوالے سے FBR اور آپ کے جناب انکم ٹیکس اور تمام اداروں میں اپنے کاغذات سیدھے کر لیے ہیں, ان سے ٹیپنگ کر لی ہے. ایسے نہ کرے نا چوہان صاحب, یہ تو آپ راوی چھپائی جا رہے ہیں, اس نے اس کو بتایا, اس نے اس کو بتایا, بتائیں کس نے اس کو بتایا. راوی میں نہیں چھپا رہا, میں آپ کو بڑا کلیئر, میں ان کی عادت ہے معاملات کی ٹیمپرنگ کرنا بھی, کاغذات کی ٹیمپرنگ کرنا بھی, اور معاملات کی ٹیمپرنگ آپ نے دیکھ لیا
کہ ابھی یہ عامر ریاض یعنی جسٹس عامر ریاض خان جو یہ لے کر آئے ہیں ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے آ گئی ہے, اور آپ نے جو سر یہ جس کو بتایا نا یہ عدالت میں لے کے جائیں چوہان صاحب, یہ الزام ہے, یہ عدالت میں لے کے جائیں, کس نے کس کو کیا بتایا, اس نے کیا کیا, یہ لے کے جائیں عدالت. آپ نے ابھی جو اپنی اپریہنشن دی نا کہ شاید کسی ادارے نے کمپرومائز کر لیا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کھل کے بات کروں گا, پاک فوج نے یا سیکورٹی اداروں نے, میں نہیں سمجھتا کہ کمپرومائز کیا ہوگا, لیکن وہ پوری پاکستانی قوم کے سامنے اس نام نہاد جمہوریت کی چھتری تلے پلنے والے ان بادشاہوں شہنشاہوں کو ننگا کر رہے ہیں کہ پوری قوم کے سامنے کلیئر ہو جائے کہ انہوں نے نیشنل سیکورٹی کو بھی اپنے گھر کی باندی بنا کر. اچھا مجھے پھر بریک یہاں پہ لینی ہے, مختصر سی بریک ہوگی ناظرین, بریک کے بعد آئیں گے. تو میں چاہوں گا یہ جو رمضان شوگر بل کا ماسکو اس کے منطقی انجام تک, یعنی کہ ہم تو نہیں پہنچا سکتے لیکن اس ڈسکشن کو کم سے کم منطقی انجام تک پہنچایا جائے کہ جناب ایس سی سی پی جو کہ ایک آتھورائزڈ ادارہ ہے وہ کیا کر رہا ہے, اگر کچھ نہیں کر رہا تو تب بھی غلط کر رہا ہے, اور اگر یہ غیر قانونی ہے تو کیا کارروائی ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین پلانٹڈ سٹوری اور اس سے پہلے جو پیناما کا ذکر ہوا, کوشش کریں گے پروگرام کے آخری حصے میں ان کو کنکلوڈ کریں, کوئی نتیجہ اخذ کریں اس تمام گفتگو کا. وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہیں. میں نے جیسے بریک سے پہلے کہا تھا 2-3 ایشوز ہیں, کوشش کریں گے ان کو وائنڈ اپ کیا جائے. شوکت علی کنڈی صاحب اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں, میرے سامنے آپ کا اختلافی نوٹ بھی پڑا ہوا جس میں آپ نے واضح طور پہ کہا کہ آپ یعنی رمضان شوگر مل جو کہ شریف خاندان کی ملکیت ہے نہ بجلی بنا سکتی ہے نہ سیل کر سکتی ہے. یہ نندی پور پروجیکٹ کے بارے میں سر کچھ انفارمیشن ہے, کیونکہ آپ بھی بڑے لمبے عرصے تک نیپرا کے ہیلم آف افیئرز کے انچارج رہے. 1 میگا واٹ نہیں بنا سکا یہ جو 22 ارب سے شروع ہونے والا منصوبہ جو 100 ارب سے بھی اوپر نکل گیا, عوام کے خرچے عوام کے ٹیکس جو ہے یہ اندھے کنویں کی طرح نکل گیا منصوبہ, لیکن کچھ نہیں ہو سکا. چوکا صاحب دیکھیں جی, پہلے تو جو نیپرا ہے وہ 25 سال کے لیے ٹیرف دیتا ہے, پروجیکٹ کاسٹ پلس کر کے اور اس کو ٹیرف دے دیتا ہے 25 سال کے لیے. ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ 22 ارب روپے کا جو کل پروجیکٹ تھا وہ 100 ارب روپے تک کچھ عرصے میں کیسے پہنچا, رائٹ, اور کس نے اس کی اپروول دی. دیکھیں جی, پاور پروجیکٹ کی جو کاسٹ ہوتی ہے اس میں جب بھی کوئی ریویژن یا اس کی اسکلیشن چاہیے ہوتی ہے تو نیپرا کے پاس آنا چاہیے اس کو. رائٹ. اپنے آپ کو نہیں کر سکتا اس کو کہ جی بس ٹھیک ہے کسی نے اس پہ دستخط کر دیا کہ جی 22 سے 25 ہو گیا اور 25 سے 75 ہو گیا, ایسے ہی 90 ہو گیا جی. اس کی تو بہت اہم انکوائری ہونی چاہیے کہ یہ کیسے انہوں نے اتنی کاسٹ اسکلیٹ کی ہے وداؤٹ پروڈیوسنگ اے سنگل میگا واٹ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. Somebody should ask. پھر جو سپریم کورٹ نے جو اس کے لیے کمیشن بنایا تھا جوڈشیٹ, اس کا جو ریزلٹ ہے اس پہ کس کس کے خلاف ایکشن لیا. بس جی ہم اپنا کمیشن تو ڈسکس کر رہے ہیں کنڈی صاحب, ایک اور کمیشن بنا ہے اتنے بڑے نیشنل سیکیورٹی بریچ کے اوپر, اس کمیشن کے اوپر بھی اعتراضات اٹھنے لگ گئے ہیں. وہ کمیشن بھی کہا جا رہا ہے کہ ٹوتھ لیس ہے چونکہ خود کا بنایا ہوا ہے, خود کے لوگ ہیں, یہ کہا جا رہا ہے ایسا. چوہان صاحب آپ کو شکایت تھی سر, آپ کو وقت نہیں ملا, میں چاہوں گا آپ اپنی بات بھی مکمل کریں. اور دوسری بات یہ الزامات ہیں, آپ نے ابھی بریکنگ نیوز بھی دی, بہت اچھی بریکنگ نیوز ہے سر. کورٹ جائیں, عدالت جائیں, صحیح پلیٹ فارم پہ جائیں اور جا کے پروسیکیوٹ کریں. پھر سر سمپل سی بات ہے کہ پاناما کی کرپشن کے حوالے سے انہوں نے اس طرح پاکستانی قوم کا دماغ چکرایا کہ میں یا آپ چلے جائیں نا کسی پاگل خانے میں, 4 پاگلوں سے ہم پوچھیں کہ بھائی تم پاگل ہو یا سٹیبل انسان ہو, وہ سٹوریاں سنائیں گے کہ میرا اور آپ کا دماغ گھوم جائے گا. بالکل اسی طرح آل شریف نے اس پاناما کرپشن اور اپنی جو کرپشن کے اوپر مبنی زندگی ہے اس کے اوپر وہ سٹوریاں سنائی ہیں کہ پوری پاکستانی قوم پاگل ہو گئی ہے. آپ یقین جانے, میں جب بھی ان کی یہ سٹوریاں پچھلے کئی دنوں سے پڑھنے بیٹھتا ہوں نا اخبارات میں, تو پونسٹان اور پیناڈول 200 mg یا 500 mg کی نہیں, پوری فورٹ لینی پڑتی ہے. پیناڈول فورٹ, اپنی صحت نہ خراب کر لیجئے گا فیاض الحسن چوہان صاحب, سب کا جو ہے نا وہ ٹھیک ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ پوری قوم کو انہوں نے پاگل کر دیا. بنیادی طور پہ یہ کرپٹ ہیں, وائٹ کالر کرمنل ہیں. پاکستان کی بدقسمتی ہے یہ ہمارے سروں پہ مسلط ہیں. کیوں کہ پاکستان کی عوام سادہ ہے, بیوقوف ہے. میں اور کہہ رہا ہوں کہ سادہ اور بیوقوف ہے. بات پھر وہی ختم ہوتی ہے. کرنل صاحب ثابت تو کریں. ثابت تو یہاں پہ آصف علی زرداری کی کرپشن نہیں ہو پا رہی یار, کیا کر رہے ہیں. جس طریقے سے 2005 سے کہانی شروع ہوئی جی, اور 2016 تک لے کے وہ تو پینشن لگا لیا ہے, کاغذ بھی بنا لیے, جل لیے, صحیح ہے, وہ تو بعد کا ایشو ہے. 2005 سے 2016 تک پہنچ گئے, بڑے ہونہار بچے ہیں, انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے چوہان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب پارک لین کے فلیٹس کی ٹریل بھی بنا لی ہے, وہ کاغذ بھی انہوں نے بنوا لیے ہیں,
وہ لیٹر بھی انہوں نے لے لیے, سب کچھ کر لیا. 2005 سے لے کر 16 تک اب سن پچھلے لیں. ریکارڈ اب یہی مسئلہ ہے, یہ ریکارڈ مسئلہ یہی ہے کہ اب معاملہ جو ہے 93 سے لے کر 2005 تک بھی جانا پڑے گا, کیونکہ یہ تو کوئی ڈاؤٹ اس میں ہے ہی نہیں. حسن نواز صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ میں کرائے پہ رہتا ہوں اور میرے کوارٹرلی پیسے جو آتے ہیں, اب وہ بتانا پڑے گا وہ کوارٹرلی پیسے کون بھیجتا تھا, وہ کیسے پیسے, اس کا سورس آف انکم کیا تھا, وہ پیسے وہاں کیسے پہنچے. نمبر 1 بیان ہے کلثوم صاحبہ کا کہ جی بچے پڑھنے گئے تھے, ہم نے اس لیے. اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر بی بی سی کی ڈاکومنٹری آپ کے سامنے چلی, پھر میں نے جس طرح بتایا کہ 20 اکتوبر کو انڈیپینڈنٹ اخبار میں رپورٹ آئی, اس کو یہ سو نہیں آج تک انہوں نے کیا. اور پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب کو جس طرح بتایا کہ 28 سپٹمبر کو انہوں نے خود ایڈمٹ کیا کہ یہ میرے فلیٹ ہیں. اب یہ 93 سے لے کر آج تک ان میں رہ رہے ہیں. اس کے اوپر نثار صاحب کہہ چکے ہیں, اس کے اوپر صدیق الفاروق صاحب کہہ چکے ہیں, اس کے اوپر خواجہ آصف صاحب کہہ چکے ہیں, خواجہ سعد رفیقی صاحب کہہ چکے ہیں, اور وہاں پہ برطانوی جو پارلیمنٹ ہے کہ وہاں پہ رہ رہے. سن لیں, اب 93 سے لے کر 2005 میں کیا یہ وہ کرایہ دار تھے؟ اگر کرایہ دار ہیں تو میرا خیال ہے پاکستان میں تو پٹوار خانے جو ہے یہ جال سازی یا کروا سکتے ہیں, ریونیو ریکارڈ میں بھی ٹیمپرنگ کروا سکتے ہیں, لیکن وہاں پہ اس طرح کا پٹوار سرکل ان کو نہیں ملے گا. اپنے پانڈے رکھ کے وہاں پہ پٹواری ایسے کو نہیں ملیں گے جو کہ کم از کم جعلی ریکارڈ 93 سے لے کر 5 تک ایگریمنٹ دے دیں. کس کے ساتھ تھا 2005 سے نیلسن اور نیسکول کو کون اس کو ہولڈ کرتا تھا, یہ انہوں نے کب خریدی, اور وہاں جو رہ رہے تھے کس کو کرایہ دے رہے تھے؟ چلیں جی ذرا سائنس صاحب سمجھا دیں. فیاض صاحب اپنے سامنے $5 میں آخری بات یہ کروں گا کہ آپ اسد کھلل صاحب نے کہا کہ برطانیہ کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوگی. میں ریکارڈ یہ بات کر رہا ہوں کہ جیسا الطاف حسین کے منی لانڈرنگ کیس کے اندر اسکاٹ لینڈ یارڈ نے پنجاب پولیس سے آگے کا بھی ہو کے اپنا آپ کو ثابت کیا ہے, اسی طریقے سے برطانیہ کی اسٹیبلشمنٹ MI6 اور CIA یہ مل کے ان کے تمام ان 2 نمبری کے معاملات اور کاغذات کو سیدھا کرنے میں ان کا ساتھ دیں گے, کیونکہ یہ پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے سب سے سوٹیبل, اپروپریٹ اور آپٹیمل پرسنالٹیز ہیں. ٹھیک ہے, وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا ہے. میں مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کروں گا. جاتے جاتے ایک بات ضرور کہوں گا کہ ہم نے بارہا کوشش کی, میں دوبارہ اسٹیبلش کر رہا ہوں, ایمفسس کر رہا ہوں کہ نون لیگ کا کوئی ریپرزینٹیٹیو ہمارے ساتھ موجود ہو. یہ الزامات کے پلندے یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں, اور کبھی بھی ہم اس پلیٹ فارم کو استعمال نہیں ہونے دیں گے کہ کسی بھی شخص کے اوپر بیجا الزامات لگائے جائیں یہاں تک کہ وہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہ ہو. ایک دفعہ پھر میں کہوں گا ہم ان تمام چیزوں کے ساتھ دوبارہ آ سکتے ہیں اسی شو میں, اسی پلیٹ فارم پہ. آپ اپنی شرکت کو یقینی بنائیں تاکہ ہم آپ کے سامنے بات کر سکیں, آپ اس کو ڈیفینڈ کر سکیں. تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. فی الحال تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نے کے پاک.